بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم قومی نصاب 2022 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ آج ہم دوسرے سبق کا عنوان روزہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ روزے کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کے مقاصد اور اہمیت و فضیلت سے واقف ہو کر ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم کے معمولات سے واقفیت حاصل کر کے انہیں اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ علم اور صلاحیت اس میں یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کے مقصد اور فلسفے سے واقف ہو سکیں، روزے کی اہمیت و فضیلت کو سمجھ سکیں، روزے کے روحانی و جسمانی اور معاشرتی فوائد سمجھ سکیں۔ ماہ رمضان میں بدنی و مالی عبادات بالخصوص تلاوت قرآن مجید، قیام اللیل، تراویح، شب قدر، اعتکاف کرنے، سحری کرنے، افطار کروانے اور صدقہ و خیرات کی فضیلت کو سمجھ سکیں۔ روزے کے ظاہری و باطنی اثرات، تقویٰ، طہارت و پاکیزگی، نظم و ضبط، پابندی وقت، تزکیہ نفس، احسار کا عملی زندگی میں جائزہ لے سکیں۔ صلاحیت اس میں یہ ہے مکمل آداب کے ساتھ روزہ رکھنے والے اور عملی زندگی میں تقویٰ اختیار کرنے والے بن سکیں۔ ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمولات سے واقفیت حاصل کر کے انہیں اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ ماہ رمضان میں بدنی عبادات، صدقات و خیرات، احسار و غم خواری کا عملی مظاہرہ کر سکیں۔ اب ہم اس کی مشق کو دیکھتے ہیں۔ مناسب ترین جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ روزہ کو عربی زبان میں کہتے ہیں صوم۔ حدیث کے مطابق روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسلمان خصوصی طور پر مسجد میں کس چیز کا اہتمام کرتے ہیں؟ اعتکاف کا۔ مسلمان لیلۃ القدر رمضان المبارک میں کب تلاش کرتے ہیں؟ تیسرے عشرے میں۔ کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قصداً کھا پی لینے سے۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ روزے کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ لغوی معنی: روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کا لغوی معنی رک جانا یا کسی چیز سے پرہیز کے ہیں۔ کھانے پینے کے پرہیز کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے بھی رک جانا روزہ کہلاتا ہے۔ اصطلاحی معنی: شرعی اصطلاح میں صوم یا روزے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر نفسیاتی خواہشات سے مطلق رک جاتا ہے۔ اسلام میں روزہ 5 دنوں میں سے ایک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، روزہ رکھنے کی اہمیت پر ایک حدیث نبوی کا مفہوم تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے حدیث مبارکہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ مفہوم: جس طرح ماہ رمضان تمام مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح روزہ بھی تمام عبادات میں افضل ہے۔ روزہ دار کی جو قدر و منزلت، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، اسے ایک حدیث میں ایسے بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ: جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں داخل ہونے والے صرف روزہ دار ہوں گے۔ تیسرا سوال ہے، سوال نمبر 3، روزہ رکھنے کے کوئی سے 3 مقاصد تحریر کریں۔ جواب ہے نظم و ضبط اور خود پر قابو۔ روزہ رکھنے سے افراد کو خود پر
قابو پانے، فتنوں کا مقابلہ کرنے اور اچھی عادتیں پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جسمانی خواہشات سے پرہیز کرنے سے کوئی شخص روحانی ترقی کو ترجیح دینا اور جذباتی ذہانت کو فروغ دینا سیکھتا ہے۔ ہمدردی، روزہ لوگوں کی بھوک اور پیاس کا تجربہ روزہ لوگوں کو بھوک اور پیاس کا تجربہ کرنے دیتا ہے، جس سے بھوکے لوگوں سے ہمدردی اور سخاوت اور مہربانی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ روحانی ترقی اور عقیدت، روزہ ایک عبادت ہے جو اللہ کے قریب لاتی ہے۔ روزے کے ذریعے لوگ اپنی روحانی نشو و نما پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنے تعلق کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کون کون سے کام کیے جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسلمان اضافی عبادات اور روحانی مشقوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف، قیام اللیل، تلاوت قرآن، لیلۃ القدر کی رات کی تلاش، جس رات میں قرآن نازل کیا گیا، مسلمان اس بابرکت رات کو تلاش کرنے کی غرض سے مکمل راتیں جو ہیں وہ عبادت میں گزارتے ہیں۔ اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ صدقہ اور سخاوت میں اضافہ، دل کا اعتکاف، فطرانہ کی ادائیگی تاکہ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ سوال نمبر 5 ہے، شب قدر کی اہمیت بتائیں۔ قرآن کا نزول، اس کی یہ اہمیت ہے کہ قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ اس رات میں ہوا۔ یہ وہ رات مانی جاتی ہے جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوا۔ بابرکت اور اعلیٰ، اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ یہ عبادت اور استغفار کا ایک منفرد موقع ہے۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس رات میں رحمت کے فرشتے رحمت لے کر اترتے ہیں۔ بخشش اور رحم، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ معافی مانگنے کا بہترین موقع ہے۔ اجر و ثواب میں اضافہ، اس رات میں کیے گئے نیک اعمال کا کئی گنا اجر ملتا ہے۔ تقدیر کا فیصلہ، روحانی تجدید، یہ بھی 2 پوائنٹ ہیں، ان کو بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں لیکن شارٹ کویسچن ہے تو یہ اتنے پوائنٹ بھی کافی ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، ماہ رمضان میں کی جانے والی مالی اور بدنی عبادات کے نام تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، بدنی عبادات میں صوم، روزہ، تراویح رات کی اضافی نماز باجماعت، اعتکاف، عبادت پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ قیام اللیل، رات میں قرآن اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ آگے ہے مالی عبادات، زکوٰۃ الفطر، ضرورت مندوں کی مدد کے لیے عید الفطر سے پہلے صدقہ یعنی فطرانہ ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ، ضرورت مندوں کی مدد کے لیے رضاکارانہ صدقہ۔ فدیہ ادا کرنا، کسی مسکین کو ہر روزے کے بدلے کھانا کھلانا۔ کفارہ، جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ ادا کرنا۔ سوال نمبر 3 ہے، درج سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے کی فضیلت و اہمیت پر تفصیل سے لکھیں۔ اہمیت و فضیلت، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے وصال کا ذریعہ ہے، اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی نفس کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے جو کہ تقوی کا باعث بنتا ہے۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ اس آیت میں روزے کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ تقوی کا باعث ہے، کیونکہ روزہ دوسری تمام عبادت سے منفرد اس لیے ہے کہ یہ خدا اور بندے کے درمیان راز کا معاملہ ہے۔ روزے کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی وضو کرتے ہوئے 3 دفعہ کلی کرتا ہے، اس وقت پانی اس کے منہ میں ہوتا ہے۔
وہ چاہے تو پانی حلق میں اتار سکتا ہے اور کوئی شخص اس کی اس حرکت کو نہیں جان سکتا، لیکن صرف ایک چیز اسے پانی کا ایک قطرہ بھی شدید پیاس کے باوجود حلق میں اتارنے سے باز رکھتی ہے، وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کا خوف۔ روزہ انسان کے نفس کی اس طرح سے تربیت کرتا ہے کہ ہر لمحہ خوف خدا اس کو گناہوں سے باز رکھتا ہے اور رضائے الہی اس کا مقصود ہوتی ہے، جو خداوند کریم سے اس کی قربت کا باعث بنتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، ترجمہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ جس طرح ماہ رمضان تمام مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح روزہ بھی عبادات میں افضل ہے۔ روزہ دار کی جو قدر و منزلیت، اجر و ثواب اللہ کی نگاہ میں ہے، اسے ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہوں گے۔ رمضان المبارک کے مبارک برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے 2 ہجری میں فرض کیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے نہ صرف فرض روزے رکھے بلکہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا اور اپنی امت کو بھی روزوں کی پابندی کا درس دیا۔ اگلا سوال ہے، روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد تحریر کریں۔ روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد یہ ہیں۔ روزے کے فوائد، روزے سے نہ صرف انسان کی باطنی طہارت اور روحانی صحت مقصود ہے بلکہ اس کے دیگر بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند ایک حسب ذیل ہیں۔ روزے کے ذریعے نہ صرف روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے بلکہ بہت سی جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ بھوک اور پیاس سے مسلمان کے اندر قناعت پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو نظم و ضبط، ہمدردی، تقویٰ و پرہیزگاری، ایثار اور اخلاص سکھاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے اور روزہ پیٹ، جگر اور دیگر کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ روزہ دار کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ روزہ مسلمانوں میں باہمی اتحاد اور محبت کا سبب بنتا ہے۔ تمام مسلمان ایک وقت پر عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور ایک ساتھ سحر و افطار میں شریک ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، روزے کے آداب تفصیل سے بیان کریں۔ روزے کے آداب۔ روزہ ایک نہایت اہم عبادت ہے۔ اسلام میں اس کا خاص مقام ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام نہیں بلکہ تمام برائیوں اور گناہوں سے رکے رہنے کا نام بھی ہے۔ یوں تو ایک مسلمان کو ہر حالت میں برائیوں سے بچنا چاہیے، تاہم روزے کی حالت میں خصوصی طور پر ہر قسم کی برائی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ روزے میں جھوٹ بولنے، رشوت، بے ایمانی، ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ وغیرہ سے گریز کرنا بہت ضروری ہے۔ روزے میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ دیں، اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو ایذا نہ پہنچائیں۔ اگر روزہ رکھ لینے کے بعد انسان جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان تراشی، بیہودہ گوئی اور دوسرے اعمال بد سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو پھر یہ روزہ نہیں بلکہ فاقہ ہے۔ سحری و افطاری کے احکام۔ سحری کرنا یعنی صبح صادق سے قبل کچھ کھا پی لینا سنت ہے۔ سحری میں تاخیر کرنا افضل ہے۔ افطاری میں جلدی کرنا افضل ہے۔ روزہ کھجور سے افطار کرنا مستحب ہے۔ روزہ توڑنے والی چیزیں۔ جان بوجھ کر کھانے پینے یا نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ دوا جو پیٹ تک پہنچ جائے، اس دوا کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اگر اتفاق سے کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اسے چاہے کہ وہ روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی کھانے پینے سے گریز کرے۔ جو روزے رہ گئے ہوں ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔
روزے کے فوائد۔ روزے سے نہ صرف انسان کی باطنی طہارت اور روحانی صحت مقصود ہے، بلکہ اس کے دیگر بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند ایک حسب ذیل ہیں۔ روزے کے ذریعے نہ صرف روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، بلکہ بہت سی جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ بھوک اور پیاس سے مسلمان کے اندر قناعت پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو نظم و ضبط، ہمدردی، تقوی و پرہیزگاری، ایثار اور اخلاص سکھاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے اور روزہ پیٹ، جگر اور دیگر کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ روزہ دار کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ روزہ مسلمانوں میں باہمی اتحاد اور محبت کا سبب بنتا ہے۔ تمام مسلمان ایک وقت پر عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور ایک ساتھ سحر و افطار میں شریک ہوتے ہیں۔ قیام اللیل، اعتکاف اور لیلۃ القدر۔ رمضان المبارک کی راتوں میں عبادت کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد قیام اللیل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دوران قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ عام طور پر اس دوران تراویح میں ختم قرآن مجید کیا جاتا ہے۔ ختم قرآن مجید کی بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید مکمل کیا جاتا ہے تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ قرآن مجید کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایک ہمارے معاشرے کی میجر مسٹیک ہے، جو کہ ختم قرآن ہی بچوں کو پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسلمان اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ مسجد میں گزار کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ عمل سنت ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہی قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید کی سورۃ القدر میں شب قدر کا ذکر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ سوال نمبر 4 ہے، روزے کے ظاہری و باطنی اثرات کس طرح ہماری عملی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ وضاحت کریں۔ اس سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے ہم تھوڑا سا یہ لکھ لیں گے کہ روزے کے ظاہری و باطنی اثرات اس طرح سے ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے وصال کا ذریعہ ہے۔ اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی نفس کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے، جو کہ تقویٰ کا باعث بنتا ہے۔ روزے کا ایک اثر تو یہ ہوا کہ وہ نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور تقویٰ کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ کا ہم ترجمہ جب دیکھتے ہیں کہ اے ایمان والو، روزے تم پر اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ اس آیت میں روزے کی حکمت بیان کی گئی ہے، یعنی کہ روزے کا ظاہری اور باطنی اثر ایک یہ بھی ہے کہ یہ تقویٰ کا باعث ہے، کیونکہ روزہ دوسری تمام عبادت سے منفرد اس لیے ہے کہ یہ خدا اور بندے کے درمیان راز کا معاملہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ آگے ہم اس کو یہاں سے لکھیں گے کہ روزہ انسان کے نفس کی اس طرح تربیت کرتا ہے کہ ہر لمحہ خوف خدا اس کو گناہوں سے باز رکھتا ہے اور رضائے الہی اس کا مقصود ہوتی ہے، جو خداوند کریم سے اس کی قربت کا باعث بنتی ہے۔ روزے کا ایک ظاہری اور باطنی اثر جو ہے ہماری عملی زندگی پر یہ بھی ہے کہ انسان رضا الہی اس کو حاصل ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ روزے کا ظاہری و باطنی اثر ایک یہ بھی ہے کہ انسان تمام برائیوں اور گناہوں سے رک جاتا ہے، رکے رہنے کا نام ہے۔ یوں تو ایک مسلمان کو ہر حالت میں برائیوں سے بچنا چاہیے، تاہم روزے کی حالت میں خصوصی طور پر ہر قسم کی برائی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ روزے میں جھوٹ بولنے، یعنی کہ روزے کا ظاہری اور باطنی اثر ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ رشوت، بے ایمانی، ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ وغیرہ سے گریز کرنا بہت ضروری ہے۔ روزے کا یہ بھی ایک ظاہری اور باطنی اثر ہے کہ ان سب چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اور روزے میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ دیں۔
اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو ایذا نہ پہنچائیں۔ اگر روزہ رکھ لینے کے بعد انسان جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان تراشی، بیہودہ گوئی اور دوسرے اعمال بد سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو پھر روزہ نہیں فاقہ ہے۔ یہ سب اس کے اثرات ہیں کہ انسان جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، بہتان تراشی نہیں کرتا، بیہودہ گفتگو سے بچ جاتا ہے، اور جتنے بھی دوسرے برے اعمال ہیں وہ روزے کے اثر سے ہمیں اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ نظم و ضبط اور خود پر قابو۔ روزہ رکھنے سے افراد کو خود پر قابو پانے، فتنوں کا مقابلہ کرنے اور اچھی عادتیں پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یعنی کہ روزے کا یہ بھی ایک اثر ہے کہ ہم اتنی چیزوں پر عبور حاصل کر لیتے ہیں۔ جسمانی خواہشات سے پرہیز کرنے سے کوئی شخص روحانی ترقی کو ترجیح دینا اور جذباتی ذہانت کو فروغ دینا سیکھتا ہے۔ ہمدردی۔ روزہ لوگوں کو بھوک اور پیاس کا تجربہ کرنے دیتا ہے، جس سے بھوکے لوگوں سے ہمدردی، کیونکہ بھوکا بندہ ہی کھانے کی اہمیت کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے۔ ہمدردی اور سخاوت اور مہربانی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ روحانی ترقی اور عقیدت۔ روزہ ایک عبادت ہے جو اللہ کے قریب لاتی ہے۔ روزے کے ذریعے لوگ اپنی روحانی نشو و نما پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنے تعلق کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزے کے ذریعے نہ صرف روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے بلکہ بہت سی جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک روحانی فائدہ ہے۔ بھوک اور پیاس مسلمانوں کے اندر قناعت پیدا کرتی ہے، جس سے انسان کو دوسرے کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو نظم و ضبط، ہمدردی، تقویٰ و پرہیزگاری، ایثار اور اخلاص سکھاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے اور روزہ پیٹ، جگر اور کئی دیگر بیماریوں سے بچاتا ہے۔ روزہ دار کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ روزہ مسلمانوں میں باہمی اتحاد اور محبت کا سبب بنتا ہے۔ تمام مسلمان ایک وقت پر عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور ایک ساتھ سحر و افطار میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔